اصلاح زمانہ ہے مقصد ہمارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد مشکور بٹ حاضر خدمت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اصلاح چینل۔ آج ایک ٹرینڈنگ جو ویڈیو ہے یہ ہم بنانے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کراچی سے انہوں نے سفر کیا اور جہلم وہ پہنچے، اور جہلم پہنچ کے انہوں نے رات 3 بجے اپنے چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کی۔ آپ نے ہائی لائٹ کیے ان 3 عقائد پر آپ سے انشاءاللہ میں 1.5 گھنٹہ بات چیت کروں گا، اور پھر انشاءاللہ 1.5 گھنٹہ ہم آپ نے جو قرآن و سنت میں تحریفات کی ہیں، اور خاص صحابہ کرام جن میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں، ان پہ جو آپ نے الزامات لگائے ہیں، تو انشاءاللہ پھر ہم 1.5 گھنٹہ ان ٹاپک پر بھی بات کریں گے۔ پہلے عقیدوں پہ بات ہوگی جب تک عقیدے سیٹل نہیں ہوتے، اور اگر عقیدے سیٹل ہو جائیں تو آپ کی سارے مسئلے ہم بغیر دلیل کے ہی مان لیں۔ یہ 1.5 گھنٹہ اس کو دیں، 1.5 گھنٹہ اس کو دیں، یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں ویڈیو میں۔ سرکار 1.5 گھنٹہ کیسے برابر ہو گیا؟ اصول اصل ہے، اصول کو 1.5 گھنٹہ دیں گے تو دوسرے کو 1.5 منٹ بھی نہیں دیا جائے گا۔ اصول نہیں ہے۔ تو میرا حضرت معاویہ کے بارے میں جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ جو قرآن و سنت میں لکھا ہے میرا وہی موقف ہے۔ ہم انہیں صحابی مانتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اور 48 گھنٹے کا آپ کو ٹائم ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ ایک خوشگوار ماحول میں، ایک خوشگوار موڈ میں بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کریں اور اپنے نمائندے کا نمبر اس میں مینشن کریں۔ جس طرح مولانا مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے نمائندے کا جو ہے ایک نمبر مینشن کیا تھا، تو اس طرح وہ بھی اپنے نمائندے کا نمبر مینشن کرتے اور پھر یہ خوشگوار موڈ میں آگے بات چلتی۔ اور انہوں نے یہ واضح کہا تھا یہ کوئی مناظرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خوشگوار موڈ میں ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح جس طرح فرعون متکبرانہ لہجے میں بات کرتا ہے، اسی طرح علی مرزا صاحب بھی بات کرتے ہیں اور جھوٹی دلیلیں، اپنی من گھڑت باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے ایک قدم اٹھایا تھا، لیکن جو بدقسمتی سے پورا نہیں ہو سکا، وہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ علی مرزا صاحب بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہوئے اور نہ کوئی پیغام ہوتا۔ اگر وہ سچا عالم ہوتا، وہ ایک سچا اسلام کا داعی ہوتا تو وہ سامنے آتا، وہ بات کرتا، دلیل سے بات کرتا، لیکن وہ ایک فتنہ ہے، ایک جھوٹا، اور علماء سو میں اس کا شمار ہوگا۔ اگر اس نے علماء کا کورس کیا ہے، پڑھا ہے، تو علماء سو میں اس کا شمار ہوگا، علماء حق میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ اگر یہ علماء حق ہوتا، علماء حق میں سے ہوتا، تو یہ علماء حق کا سامنا کرتا۔ تو اس لیے بات یہ کرنے والی میں تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اس کے چینل کو انسب کریں اور اس کی کسی بات پہ توجہ نہ دیں۔ یہ میرے خیال سے وہ جو گلی میں ہوتے ہیں اس سے میں اس کو اب کم نہیں سمجھوں گا، چونکہ میں خود اس کو سنتا رہا تھا، لیکن آج سے میں اس کو بالکل نہیں سنوں گا، اور آپ بھی وعدہ کریں کہ اس کو نہ سنیں اور نہ اس کے پاس بیٹھیں۔ یہ آپ کے ایمان کو ضائع کرے گا، یہ آپ کو ایمان کو ضائع کرے گا، یہ آپ کی ایمان کو ضائع کرے گا، اور یہ اسی طرح اپنے فتنے میں، اپنے جال میں پھنساتے ہیں شیطان کی طرح لوگوں کو۔ اور پھر مجھے لگتا ہے کہ اس کے لنکس قادیانیوں سے ملتے ہیں، اس کے لنکس مجھے لگتا ہے کہ یہ قادیانیوں سے ملتے ہیں، اور یہ اس طرح مسلمانوں کو بھٹکا کے اپنی میٹھی چپٹی باتوں میں ان کو لے کے سبز باغ دکھا کے پھر ان کو گمراہ کرتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو ان کے ساتھ ویڈیو بھی اٹیچ کر کے سارے دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح اس نے خود کہا کہ آپ آ جائیں، تشریف لے آئیں۔ اب انجینئر علی مرزا صاحب کو اگر وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو چیلنجز میں نے کیے ہیں میں ان پر بات کروں گا، اور مفتی صاحب المہند المفند پہ جو میں سوال کروں گا اس کا جواب دیں گے، تو جس دن یہ کلپ اپلوڈ ہو گیا تو میں انشاءاللہ اپنا ٹائم بتا دوں گا کہ میں کب سفر کر رہا ہوں جہلم کا، اور میں کب بیٹھ کے بات کر رہا ہوں۔ آپ نے خود کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں جہلم، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں یہاں پہ، آپ تشریف لائیں، اپنا کیمرہ مین بھی بے شک لے آئیں آپ، اور آپ لائیو ویڈیو چلانا چاہتے ہیں چلائیں۔ مجھے ویسے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ آئیں، اور مجھے لگتا ہے کہ میری کرامت ہی یہ نکلے گی کہ یہ کبھی بھی ادھر نہیں آئیں گے۔ اب میری خواہش ہے، بار بار میں ان کو ریکویسٹ کروں گا، سر مفتی صاحب ویلکم، تشریف لے آئیں۔ اور پھر اس نے ایک بڑی بات کی کہ آپ بغیر پوچھے آئیں، اور بھائی بغیر پوچھے مفتی صاحب تو جہلم آئے، یہ ویڈیو میں بھی مفتی صاحب نے کہا ہے، وہ جہلم آئے مفتی صاحب، اس کے گھر نہیں گئے۔ اس کے گھر جانے کے لیے انہوں نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا اس کو کہ بھائی آپ اگر کہیں گے تو میں آؤں گا، لیکن وہ تیار نہیں۔ اور جب کہ وہ خود اپنی ویڈیو میں کہہ رہا ہے، میں آپ کو ویڈیو بھی دکھا رہا ہوں، وہ خود ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کا جب دل چاہے آپ آ جائیں، آپ تشریف لے آئیں۔ یہ بات کر رہا ہوں نا کہ اصولی بات کریں، تو ان کو ان کے ساتھ والے لوگ ہی روک دیں گے۔ بڑے بڑے دیوبندی علماء یہاں پہ آتے ہیں، اور وہ جو ان کی آپس میں ڈسکشنز ہوتی ہیں نا،
بڑوں کی پنجاب کے جو دیوبندی علماء ہیں وہ کہتے ہیں وہ بلا جائے وہ نہ جانا، ٹھیک ہے نا جی، جب مرضی لے آئیں آپ، جس دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہو اس سے اگلے دن ہی بے شک ٹکٹ کٹائیں۔ اس طرح اس نے متکبرانہ لہجے میں کہا تھا۔ اب اللہ نے جو ہے علماء حق کو فتح نصیب کی اور پتہ چل گیا، فرق محسوس ہو گیا ہم سب کو، آڈینس کو، ان کے جو شاگرد ہیں، ان کے جو طالب علم، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، یہ دجال ہے، اور یہ علماء حق میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ صرف آپس میں علماء کو لڑانا چاہتا ہے، اور اس کے بعد اپنی میٹھی باتوں میں نوجوان نسل کو، جو ہمارے سیکولر مائنڈ والے لوگ ہیں، ان کو الجھا کے اپنے جال میں پھنساتا ہے، اور بعد میں یہ بھی ہمیں خبریں آئی ہیں کہ یہ قادیانی بھی بناتا ہے ان کو۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے آج اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں۔ والسلام علیکم۔